بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشف ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، لہذا صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد بانی ہے، ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کثرت اور تاکید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ فرائض نماز: تکبیر تحریمہ: وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ قیام و قرات: قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے۔ فرض نماز کی پہلی اور 2 رکعات میں امام سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات سورۃ تلاوت کرتا ہے اور اسے قرات کہتے ہیں۔ رکوع کے معنی جھکنا۔ قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ سر، گردن اور کمر ایک سیدھا میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ سجدہ: سجدے کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سر پر سجود ہو جاتا ہے۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ سجدے میں نمازی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہار و اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے۔ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح سجدہ نماز کی معراج ہے۔ قاعدہ تشہد: دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں۔ قاعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کے بعد کوئی مصنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان روحانی جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درس دیتی ہے۔ نیز باہمی ہمدردی، مساوات، اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم کرے اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔
سامعین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔